ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اور پرچم توحید بلند کرنے کی وجہ سے نمرود نے ان کو ملک بدر کر دیا۔ آپ علیہ السلام مختلف مقامات پر ہجرت کے بعد فلسطین پہنچے اور ایک نئی آبادی قائم کی اور تا حیات اسی میں مقیم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ معظمہ میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کنعان میں مبعوث رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت عیسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے فلسطین کی طرف ہجرت کی اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے حسد کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی اور باپ دونوں ان کے ساتھ مصر میں مقیم ہو گئے۔ اس زمانے میں جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اسے فرعون کہا جاتا۔ یہ قوم مختلف ادوار کے فرعونوں کی غلامی میں رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے فرعون کے مقابلے میں پرچم توحید بلند کیا تو فرعون نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے بے دخل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہودیوں نے رومی حکومت کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ ابتدا میں یہودی کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودا قبیلے یا یہودا کی نسل میں سے ہے۔ پھر یہ لفظ ان عبرانیوں کے لیے بولا جانے لگا جو جلا وطنی سے نجات پا کر وطن واپس پہنچ گئے تھے۔ آخر میں پوری اسرائیلی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اب اسرائیلی سے مراد وہ شخص ہے جو اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود یہودی قبیلے کی۔ میں خود بھی انتہائی تحقیق و تجسس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلا شک و شبہ پختون، پشتون، سلیمانی، پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جن کو شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلا وطن کیا گیا تھا، اور جن کا ذکر تاریخ کی مشہور کتابوں میں اکثر آتا ہے۔ افغان یا پختون کو آپ کسی نام سے یاد کریں، وہ اصلاً سامی ہیں اور نسلاً ابراہیمی۔ یہ وہ قوم ہے جو پہلے شریعت موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قائم تھی، اور جب ان تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو اس پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے، اور دین اسلام کی تبلیغ میں کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا دیا۔ کاش اس قوم کے نوجوان اس نقطہ کو سمجھ سکیں کہ یہ ان کی قومی خصوصیت ہے۔ شام سے جلا وطنی کے بعد سائرس دا گریٹ کے وقت سے پختون ایرانی سلطنت کے مختلف مقامات پر بڑی سرسبز و شاداب زمینوں پر آرام سے رہائش پذیر تھے، پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ساسانیوں کے ظلم و ستم اور تاتاریوں کی یلغار سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اکثر و بیشتر اس پہاڑی علاقے میں جا کر آباد ہوئے، جس کی غاروں میں دشمنوں کی نظروں سے دور اور شہریوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر وقت گزارنے لگے۔ اس دوران میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جب ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو یہ ان پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ محمد احسان اللہ عباسی اپنی تاریخ اسلام میں افغانستان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی ان افغانوں سے برابر خط و کتابت رکھتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا، جو ایک سیاح تھا اور اس کو تاریخی حقائق کا زیادہ اندازہ تھا۔
وہ ان پہاڑی افغانوں کے پاس جو یہاں رہتے تھے آیا اور کافی وقت گزارنے اور تحقیق کے بعد ان کے متعلق اس نے لکھا کہ مشرقی ایران کے پہاڑوں میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ابتدائی جلا وطنوں کی اولاد ہیں۔ یہاں یہودی سے مراد نسلاً یہودی اور عبرانی قوم ہے، نہ کہ مذہب کے اعتبار سے یہودی، کیونکہ اس وقت جب وہ آیا تھا یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم تھے۔ وہ اپنے آپ کو نسلاً بنی اسرائیلی اور دین کے اعتبار سے مسلمان کہتے تھے۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں میں سے تذکرہ جو خان روشن خان نے لکھی اور اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا گیا، اور یہ کتاب بعد میں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس بہادر، آزادی پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے